پاپا روزہ جیسے کہ آپ نے بھی کل پرسوں اندازہ لگا 14 گھنٹے کا کم و بیش روزہ گزرتا ہے. اب دن کا ایک حصہ شروع میں کام کاج میں نکل جاتا ہے، بعد میں ٹائم پاس نہیں ہوتا. تو ٹائم پاس کرنے کے لیے جو عمومی طور پر جو چل رہا ہے آج کل انداز، ڈائجسٹ اٹھا لی، فیشن میگزین لے لیا، یا پھر اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کوئی ایسی فلم دیکھ لی، پی سی ڈی وغیرہ لگا لی، 3 گھنٹے فلم نکال دیتے ہیں. تاش کھیلنے بیٹھ گئے، کوئی شطرنج کھیلنے بیٹھ گئے، یا پھر لانگ ڈرائیونگ پر کوئی سی سائڈ جا کر بیٹھ گئے. اس طرح کے کئی امور ہیں جو عموماً دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ اس معاملے میں؟ روزہ گزارنا ہے بابا. اب اس میں جو آپ نے بیان فرمایا اس میں بعض تو ناجائز ہیں، بعض امور فضول ہیں. بعض مباح بھی بعض کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لانگ ڈرائیونگ پر نکل گیا، سی سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا، مباح، اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو فلم دیکھنے لگا تو یہ اگر وہ فلم وہ ہے، اور عرف میں اسی کو فلم کہتے ہیں جس میں موسیقی بھی ہوتی ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، ڈانس بھی ہوتے، سب ہوتے ہیں، تو اگر یہ وہی فلم ہے تو حرام ہے اس کا دیکھنا. اب روزے میں ٹائم پاس کیسے ہو؟ ٹائم پاس ہو تو یہ نہیں توجہ ہوتی کہ یار یہ زندگی کا بھی تو گاڑی چل رہی ہے قبر کی طرف. یعنی ہم نے وہ بولیں کہ جلدی جلدی، جیسے لوگ یار جلدی جلدی عید آ جائے، جلدی جلدی فلاں چھٹی کا دن آ جائے، فلاں خوشی کا موقع آ جائے، ابھی تو یار وہ چھٹی تو 2 مہینے کے بعد آئے گی، یار وہ 2 مہینے اب کب نکلیں گے؟ ارے اللہ کے بندے، یہ تو سوچ کے 2 مہینے تو نکل جائیں گے، لیکن تم کو یہ نہیں اندازہ کہ 2 مہینے تم موت سے مزید قریب ہو جاؤ گے. جلدی جلدی عید آ جائے تو اتنے دن آپ مطلب ہے موت سے مزید قریب ہو جائیں گے کہ عید بھی قریب آ رہی تو موت بھی قریب آ رہی ہے نا. آپ کی خوشی کا دن قریب آ رہا ہے تو موت بھی تو قریب آ رہی ہے. اور کیا بعید کہ وہ خوشی کا دن آئے اس سے پہلے موت کراس کر لے، آپ کو لے لے، خوشی کا دن آپ کا نصیب نہ ہو دنیا میں. تو اس لیے وقت کو تو یار اپنا تو صحیح بات ہے کہ 15 روزہ ہو گئے. کل کی بات ہے، چاند کی باتیں ہو رہی تھی، اب 15 روزے ہو گئے، آدھا رمضان گزر گیا، تو 15 دن مزید موت کے بھی تو قریب ہو گئے نا چاند سے لے کر اب. تو ٹائم پاس ہو رہا ہے جلدی جلدی. اپنے کو تو یہ شکوہ ہوتا ہے، یعنی کہ یوں خیالات آتے ہیں کہ یار وہ جلدی جلدی رمضان نکل گیا، آدھا نکل گیا، اب کل پھر بیٹھے بیٹھے یہ دیوانے رو رہے ہوں گے کہ اب تو وہ آخری روزہ آ گیا، تو 27واں روزہ آ گیا، اب کیا ہوگا؟ سارا سما سونا سونا ہو جائے گا. تو اس لیے ٹائم پاس کی فکر کرنے کے بجائے کہ ٹائم پاس ہو جائے، یہ تو انمول ہیرے ہیں. یہ ایک سانس جو ایک بار لے لیا نا، بس وہ موت کی طرف ایک قدم ہے. دوسری بار وہی سانس اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دلا سکتی، دنیا کی کوئی قیمت سے وہ خریدا نہیں جا سکتا. تو اس لیے ان کو غنیمت جان کر آدمی ذکر اللہ سے دل بہلائے کہ اصل راحت نہ تفریح گاہوں پر ہے نہ گناہوں میں. اصل راحت جو ہے وہ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. اب ذکر کی بہت ساری صورتیں اس وقت جو ہم بیان کر رہے ہیں، مذاکرہ ہو رہا ہے، علم دین کی باتیں، اور یہ بھی ذکر کی اقسام میں سے ہی ہے. ہم ذکر ہی اس وقت کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کوئی ذکر کی صورت بنا لیں. اب تو ماشاءاللہ مدنی چینل بھی آ گیا، مدنی چینل کے ذریعے ذکر کرے کہ اس کو دیکھتا رہے اچھی اچھی نیتوں سے، تو یہ ذکر کر رہا ہے. گویا دینی کتاب کا مطالعہ کرے، تلاوت کرے، نعت شریف پڑھے، سنے، تو
بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جس کے ذریعے بھی آدمی وقت گزار سکتا ہے، تو یہ وقت پاس نہیں ہوگا، یعنی کہ بے جا صرف نہیں ہوگا. یہ مدنی مذاکرے میں مثلا ہمارا وقت گزر رہا ہے، یہ بے جا صرف نہیں ہو رہا، بلکہ یہی وہ وقت گزر رہا ہے کہ مرنے کے بعد شاید حسرت ہوگی کہ کاش پوری زندگی اسی طرح ہماری گزر جاتی ہے، ہم علم دین حاصل کرتے رہتے. جیسا کہ وہ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور اللہ تعالی کا پیغام بھی دیا کہ فرما رہا ہے یہ صاحب جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی زندگی صرف 1 ساعت رہ گئی ہے، گویا ساری زندگی کا ٹائم ان کا پاس ہو چکا ہے، اب 1 ساعت رہ گئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کو بتا دیا کہ آپ کی زندگی 1 ساعت رہ گئی ہے. تو وہ بے قرار ہوئے، عرض گزار ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟